بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 31 نمبر سبق ہے، جس میں ہم معرفہ کی آخری قسم منادا کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ آخر میں نکرہ سے متعلق بھی بحث کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُنَادَى، اور بہرحال منادا جو ہے، فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے، اِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ، کہ جب معلوم نہ ہو مخاطب کو عنوان خاص پتہ۔ بہرحال منادا جو ہے اس کو لایا جاتا ہے جبکہ مخاطب کو کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، نحو جیسے یا رجلو، اے آدمی، اسی طرح ویا فتى، اے جوان شخص۔ تو بھائی یہاں پر معرفہ کی آخری قسم منادا کے بارے میں مصنفین فرماتے ہیں کہ معرفہ بندا جو ہے اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ مخاطب کو متوجہ کرنا ہو اور اس کا نام اور پتہ وغیرہ معلوم نہ ہو، جیسے یا رجل اور یا فتى۔ تو یہاں پر رجل اور فتى یہ دونوں منادا ہیں، جبکہ متکلم کو مخاطب کا کوئی خاص پتہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو ایک خاص عنوان سے پکارا جائے، اسی لیے یہاں پر یا حرف ندا کو لایا گیا ہے۔ یعنی معرفہ بندا جو ہے اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ متکلم کو مخاطب کا کوئی خاص عنوان اور نام معلوم نہ ہو۔ تو اس صورت میں منادا جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور حرف ندا استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُؤْتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ عِلَّةٍ، کہ کبھی منادا کو لایا جاتا ہے اشارہ کے لیے کسی علت کی طرف، یعنی منادا کو لانے سے مقصود جو ہے وہ ایک علت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ ما یطلب منہ، جو چیز اس سے طلب کی جا رہی ہے، نحو جیسے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا لے آ۔ اسی طرح دوسری مثال
یا خادم اسرج الفرس، اے نوکر، اے خادم، گھوڑے پر زین کس دے۔ تو اب یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ کبھی منادا کے ذریعے سے اس چیز کی علت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے جو چیز اس منادا مخاطب سے طلب کی جاتی ہے۔ جیسے پہلے مثال میں مہمان وغیرہ کی موجودگی میں جب آقا اپنے غلام سے کہتا ہے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا لے آ، تو یہ جملہ بول کر آقا موجود حضرات کو یہ تأثر دینا چاہتا ہے، بلکہ اس علت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جس شخص سے میں یہ کام لے رہا ہوں وہ انہی جیسے کاموں کے لیے ہے۔ اسی طرح یا خادم اسرج الفرس، اس میں بھی خادم جو ہے اسے یہ حکم دے کر آقا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خادم جو ہے یہ انہی جیسے کاموں کے لیے مقرر ہے۔ گویا غلامیت اور خادمیت ان امور کی علت ہے، اور یہ علت لفظ غلام اور لفظ خادم سے سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر منادا جو ہے وہ علت کی طرف اشارہ کرنا جو ہے اس سے مقصود ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں او لغرض یمکن اعتبارہ، یا کسی ایسے عرض کے لیے منادا لایا جاتا ہے یمکن اعتبارہ ہاں ہونا، کہ جس کا اعتبار یہاں ممکن ہو، مما ذکر فی الندائی، جن اغراض کا ہم نے ندا میں ذکر کیا ہے، جو اغراض ندا میں ذکر کیے جا چکے ہیں، انشائی طلبی کی قسم ندا جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ہم نے ندا کے اغراض پڑھے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی ان اغراض کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی منادا کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا اعتبار ندا کی بحث میں ممکن ہے، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں انشائی طلبی کی قسموں میں سے۔ تو یہاں پر منادا کی بحث میں 3 باتیں فرمائی گئی ہے۔ اول یہ کہ منادا جو ہے اس کو اس وقت لایا جاتا ہے کہ جب کہ مخاطب کا کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، اور دوسری اہم بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ کبھی منادا کو لا کر کسی علت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ندا کے بعد میں جو ہم آراز پڑھ چکے ہیں وہ بھی یہاں پر قابل ذکر ہیں، لیکن وہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، لہذا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک معرفہ کی بحث ختم ہوئی۔ اب آگے جا کر نکرہ کی بات ہے۔ وَأَمَّا النَّكِرَةُ، اور بہرحال نکرہ جو ہے فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس فَيُؤْتَى بِهَا یہ مؤنث ہے تو اس کو لایا جاتا ہے اذا لم يعلم للمحکی عنہ جہت تعریف، اذا لم يعلم جب معلوم نہ ہو
للمحکی عنہ، محکی عنہ کو جہت تعریف، تعریف کی کوئی جہت، یعنی بہرحال نکرہ جو ہے اسے اس وقت لایا جاتا ہے جب متکلم کو محکی عنہ کے معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو۔ قول کا، جیسا تیرا یہ کہنا، تیرا یہ قول، جاء ہاہنا رجل، یہاں ایک آدمی آیا، اذ لم یعرف، یہ اس وقت جب معلوم نہ ہو، اذ لم یعرف ما یعینہ من عالم او صلۃ او نحوہما، یعنی اس وقت جب عالم اور صلہ وغیرہ میں سے کوئی جہت یا صورت معلوم نہ ہو، تو عالم اور صلہ میں سے کوئی جہت اور صورت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر نکرہ کو لایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ نکرہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب محکی عنہ یعنی مسند الیہ کے بارے میں کوئی بھی تعریف کی جہت معلوم نہ ہو، یعنی معرفہ کی جتنی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہت معلوم نہ ہو۔ جیسے کسی آدمی کو خبر دیتی ہوئی کہنا کہ جاء ہاہنا رجل، یہاں ایک شخص آیا، تو اس مثال میں رجل کو نکرہ لایا گیا ہے، محل استشہاد جو ہے وہ رجل ہے۔ تو بھائی رجل کو نکرہ کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ متکلم کو اس کے بارے میں کوئی بھی جہت تعریف کی معلوم نہیں، یعنی نہ تو وہ عالم استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس شخص کا نام اسے معلوم نہیں ہے، اور نہ صلہ وغیرہ جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں پر وہ نکرہ ہی استعمال کرے گا، کیونکہ تعریف کی کوئی بھی جہت، کوئی بھی قسم یہاں پر استعمال نہیں کی جا سکتی جس سے وہ اس کی نکارت میں کچھ کمی کر دے، لہذا مجبوراً وہ نکرہ ہی استعمال کرے گا، کیونکہ اس کا نام وغیرہ یا صلہ وغیرہ کا استعمال جو ہے یہاں پر ممکن نہیں ہے، لہذا تخصیص ممکن نہیں تو نکرہ ہی استعمال کرے گا۔ یعنی نکرہ کا بیان جو ہے، نکرہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب مسند الیہ کو معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، یعنی متکلم محکی عنہ کی کوئی بھی تعریف کی جہت نہیں جانتا جس کی وجہ سے اس کو متعین کر دے، تو ایسی صورت میں حکم جو ہے وہ پرد غیر معین پر لگائے گا۔ جیسے جاء ہاہنا رجل، یہاں ایک شخص آیا، تو اس مثال میں رجل کو نکرہ لایا گیا ہے اس لیے کہ متکلم کو یہ معلوم نہیں کہ آنے والے کا نام کیا ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ عالم ہے یا جاہل ہے، اور نہ اس کے صلے وغیرہ کا علم ہے، لہذا مجبوراً جو ہے وہ نکرہ ہی استعمال کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُؤْتَى بِهَا لِأَغْرَاضٍ أُخْرَىٰ، کبھی نکرہ کو دیگر اعراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دیگر اعراض کے لیے، دوسری اعراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے تکسیر و تقلیل، تکسیر اور تقلیل کو ظاہر کرنے کے لیے، نحو جیسے لفلان مال، فلاں کے پاس مال ہے، اے مال کثیر، فلاں کے پاس بہت مال ہے۔ اسی طرح تحقیر اور تقلیل کی مثال جو ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، تو یہاں پر رضوان میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی وَرِضْوَانٌ قَلِيلٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
تھوڑی سی رضامندی بھی، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو بھائی نکرہ جو ہے اس کو کبھی کسی چیز کی تکثیر اور تقلیل بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے لفلان مال، اس کا مطلب ہے لفلان مال کثیر، فلاں کے پاس بہت مال ہے۔ اس مثال میں مال کی تنوین جو ہے یہ تکثیر کے لیے ہے، اور نکرہ جو ہے یہ تکثیر کے لیے لایا گیا ہے۔ اور تقلید کی مثال رضوان من اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے رضوان قلیل من اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ رضوان میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اور رضوان یہاں نکرہ لایا گیا ہے قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح دیگر اغراض میں نکرہ کے والتعظیم والتحقیر، کبھی نکرہ جو ہے اس کو تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ نکرہ کو کبھی تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے اس شعر میں لہو حاجب، اس کے لیے مانع ہے، اس کے لیے مانع ہے، یعنی محبوب کے لیے مانع ہے، عن کل امر، ہر اس چیز سے، یشینہ، جو اس کو غیبدار کر دے، یعنی جو چیز محبوب کو غیبدار کرتا ہے وہ چیز جو ہے محبوب تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی وہ اوامر یا وہ امر جو محبوب کو غیبدار کر دے وہ محبوب تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر رکاوٹیں ہیں، یعنی محبوب ایسا شخصیت ہے جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ لہو حاجبن، تو حاجبن میں جو تنوین ہے یہاں پر یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی لہو حاجب عظیم، اس کے لیے بڑی رکاوٹ اور بڑی مانع ہے اس کام سے جو کہ غیبدار بناتی ہے، یعنی ممدوح جو ہے محبوب، اس کے لیے برے کاموں سے بڑے بڑے موانع اور رکاوٹیں ہیں، برے کام اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے ولیس لہو، اور نہیں ہے ان کے لیے عن طالب العرف، بلائی کے طالب کے لیے حاجبن مانع، یعنی ولیس لہو حاجبن، اور اس کے لیے مانع نہیں ہے عن طالب العرف، بلائی کے طالب کے لیے، یعنی جب کوئی بلائی طلب کرتا ہے تو وہ محبوب تک پہنچ کر اس سے بلائی طلب کرتا ہے تو اس راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر حاجب میں دوسرے مصرع میں جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، دوسرے مصرع میں حاجب میں جو تنوین ہے تنکیر کی یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی طالب احسان کے لیے جو احسان کا طلبکار ہو اس کے معمولی سی بھی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہیں وہ تعظیم کے لیے جو ہے
پہلے مصرع میں لہو حاجبن عن کل امر یشینہ، تو اس میں حاجبن کی جو تنوین ہے تعظیم کے لیے ہے، جبکہ دوسرے مصرع میں ولیس لہو عن طالب العرف حاجبن، اس میں جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے۔ مطلب شعر کا یہ ہے کہ اس ممدوح کے لیے، یعنی محبوب کے لیے، ممدوح کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں ایسے امر سے جو اس کو غیبدار کر دے، جبکہ طالب احسان اور بلائی کو طلب کرنے والے کے لیے معمولی سی بھی رکاوٹ نہیں ہے، جائے کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہو، یعنی اس کا دربار جو ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ تو یہ تو شعر کا مطلب ہوا اور وضاحت۔ یہاں پر حاجبن جو ہے، حاجبن یہ اسم فاعل کا سیاہ ہے بروزن فاعل، واحد مذکر، سیاہ واحد مذکر اسم فاعل، باب نصر ینصر سے ہے اور اس کا معنی ہے روکنا۔ حجب یحجب حجبا بمعنی روکنا، اور دربان کو بھی حاجب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ حاجب کی جمع حواجب آتی ہے، یہاں اس کا معنی ہے رکاوٹ اور مانع۔ یشینہ یہ واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے پہلے مضارع کا، باب ضرب یضربو سے، شان یشین شینن، شان یشین شینن بمعنی غیبدار کرنا، غیب لگانا۔ عرف جو ہے یہ کہتے ہیں جود کو، بخشش کو، عطیے کو۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لہو حاجب عن کل امر یشینہ، لہو لام جارا اور ہو ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے، پھر یہ دونوں جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا قائن کے ساتھ، پھر قائن محذوف اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم ہوئی، جبکہ آگے جا کر حاجبن یہ سیاہ صفت ہے، عن جارا، کل امرن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں پر کل مضاف ہے اور امرن کے لیے آگے صفت مذکور ہے، لہذا امرن جو ہے موصوف، یشینہ یشینو یہ فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے، اور اس میں ہو ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بہ، اور پھر یہ پورا جملہ ہو کر یہ صفت ہے ماقبل کے موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کل مضاف کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا عن جارا کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا سیاہ صفت کے ساتھ، حاجبن کے ساتھ، اور پھر سیاہ صفت اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدائی مؤخر ہوا ماقبل کے خبر کے لیے، پھر خبر مقدم اپنے مبتدائی مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، لیسا فعل ناقص ہے، لہو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن کے ساتھ، یہاں پر کائنن منصوب نکالیں گے کیونکہ آگے
ماقبل میں جو ہے فعل ناقص ہے، اور یہ خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے فعل ناقص کی، تو یہ خبر مقدم ہوئی، جبکہ عن طالب العرف، یہاں پر عن طالب العرف، عن جارا، طالب العرف مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوا حاجبن کے لیے جو کہ سی صفت ہے، پھر حاجبن سی صفت اپنے متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ اسم مؤخر ہوا، یعنی لیس لہ حاجبن عن طالب العرف۔ پھر فعل ناقص اپنے خبر و اسم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا ماقبل کے معطوف علیہ کے لیے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نکرہ کے دیگر اغراض پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں والعموم بعد النفی، یعنی کبھی کبھار نکرہ جو ہے اس کو عموم کے لیے لایا جاتا ہے جبکہ یہ نفی کے بعد استعمال ہو، نحو جیسے اس مثال میں ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ پھر آگے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِنَّ النَّكِرَةَ، کیونکہ بے شک نکرہ جو ہے فی سیاق نفی، نفی کی تحت جب یہ آ جائے تعم تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نکرہ جو ہے جب نفی کے بعد آ جائے تو یہ عموم کا فائدہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یعنی خر پر سے یہاں پر نفی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ما جاءنا من بشیر میں بشیر جو ہے یہ نکرہ ہے، محل استشہاد ہے جو کہ نکرہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی بھی بشارت دینے والا نہیں آیا، تو بشیر نکرہ ہے اور ما نفی کے بعد واقع ہے، اور قاعدہ ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے تحت واقع ہوتا ہے تو یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی بھی بشارت دینے والا جو ہے، جو خود کو بشارت دینے والا کہتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آیا، عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر نکرہ جو تحت نفی واقع ہو تو یہ عمومیت کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح وقصد فرد معین او نوع کذالک، یہ کبھی نکرہ جو ہے کسی فرد معین یا کسی نوع معین کا ارادہ جو ہے اس سے مقصود ہوتا ہے، نحو جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو بھائی کبھی نکرہ جو ہے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ فرد معین اور نوع معین پر دلالت کرے۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ تنکیر جو ہے یہ وحدت شخصی یا وحدت نوعی پر دلالت کرے، جیسے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، تو اس میں محل استشہاد جو ہے دابۃ اور مائن ہے، دونوں کو نکرہ لایا گیا، اور دونوں سے وحدت شخصیہ اور وحدت نوعیہ دونوں مراد ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت میں وحدت شخصیہ یعنی فرد معین مراد ہو، وحدت شخصیہ یعنی فرد معین فرد مراد ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ایک شخص کو ایک شخص سے پیدا کیا،
یعنی اس کے باپ کے نطفے سے۔ اور اگر وحدت نوعیہ مراد ہو یعنی نوع معین مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی انواع میں سے ہر ایک نوع کو پانی کی انواع میں سے خاص نوع سے پیدا کیا، یعنی انسان کو انسان کے نوع سے، گھوڑے کو گھوڑے کے نوع سے، اور بکری کو بکری کے نوع سے۔ تو اس صورت میں یہ وحدت نوعی کی طرف بھی اشارہ مقصود ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی پردی معین یا پردی معین یا نوع معین کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو بھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ اور آخر میں وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ، کسی بات کو پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بھی نکرہ لایا جاتا ہے، نحو جیسے قال رجل، ایک شخص نے کہا، اِنَّكَ إِنْ حَرَفْتَ عَنِ الصَّوَابِ، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہو، تخفی اسمہ، تم چھپاتے ہو اس کا نام، حتی لا یلحقہ اذی، تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی کبھی کسی امر کو پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بھی نکرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نکرہ لانے کا مقصد دوسروں سے بات کو چھپانا ہوتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس سے واقف نہ ہو۔ جیسے قال رجل انک ان حرفت عن الثواب، ایک شخص نے کہا، اب یہاں پر رجل نکرہ ہے، ایک شخص نے کہا، نام نہیں لیا آپ نے، ایک شخص نے کہا کیونکہ آپ اس کا نام چھپانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ تو اس مثال میں رجل کو نکرہ لا گیا ہے تاکہ مخاطب اس کے نام سے آگاہ نہ ہو اور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر صریح نام بتا دیا جائے کہ زید نے تیرے بارے میں ایسا کہا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ جا کر اس کی پٹائی نہ کر دے۔ تو یہاں تک جو ہے معرفہ اور نکرہ کی بحث ختم ہوئی، جو کہ الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، یعنی چوتھا باب ہے جو کہ تعریف اور تنکیر سے متعلق ہے، یہاں تک وہ ختم ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔